علامہ عبد الرحمن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابو الوفا بن عقیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے الفنون نامی ایک کتاب لکھی جو 800 جلدوں میں ہے. کہا جاتا ہے کہ دنیا میں لکھی جانے والی کتابوں میں یہ سب سے بڑی کتاب ہے. اور خود علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دینی علوم و فنون میں سے تقریباً ہر فن پر کوئی نہ کوئی تصنیف چھوڑی ہے. اور مشہور ہے کہ ان کے آخری غسل کے واسطے پانی گرم کرنے کے لیے قلم کا وہ تراشا کافی ہو گیا تھا جو صرف احادیث لکھتے ہوئے قلم کے تراشنے میں جمع ہو گیا تھا. اللہ اکبر. اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدرسہ نظامیہ کے پورے کتب خانے کا مطالعہ کیا جس میں 6000 کتابیں تھیں. اسی طرح بغداد کے مشہور کتب خانے کتب خانہ الحنفیہ، کتب خانہ حمیدی، کتب خانہ عبد الوہاب، کتب خانہ ابو محمد وغیرہ جتنے کتب خانے ہیں میری دسترس میں تھے، سب کا مطالعہ کر ڈالا. ایک دفعہ برسر منبر فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے 2000 جلدیں تحریر کی ہیں. اور حافظ الحدیث حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 600 سے زائد کتب تصنیف فرمائی جن میں تفسیر در منصور، البدور الصافرہ اور شرح الصدور مشہور ہیں. اور استاذ المحدثین حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ احادیث مبارکہ تحریر کی ہیں. اور عظیم صوفی بزرگ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 78 اصلاحی، علمی اور تحقیقی کتابیں لکھی جن میں صرف یاقوت التاویل جو ہے یہ 40 جلدوں کے اندر موجود ہے. اور معروف محدث حضرت امام ابن شاہین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف روشنائی اتنی استعمال کی کہ اس کی قیمت 700 درہم بنتی تھی. فقہ حنفی کے امام حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تالیفات 1000 کے قریب ہیں. اللہ اکبر. اور اسی طرح حضرت علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں 3,58,000 اوراق لکھے جس میں 3000 اوراق تو آپ کی کتاب تفسیر طبری کے ہیں جو 30 جلدوں پر ہے. مزید آپ کی ایک اور کتاب تاریخ الامم والملوک ہے جو 21 جلدوں پر منحصر ہے. اسی طرح علامہ باقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف معتزلہ کے رد میں 70,000 اوراق لکھے. اسی طرح مشہور محدث حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری 14 جلدوں میں، تہذیب التہذیب 4 جلدوں میں، الاصابہ فی تمییز الصحابہ 9 جلدوں میں، لسان المیزان 8 جلدوں میں، اور اسی طرح تغلیق التغلیق 5 جلدوں میں، اور دیگر کتب و رسائل کی تعداد آپ کی تقریباً 150 سے زائد ہے. حافظ الحدیث حضرت امام ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ دمشق جو ہے یہ 80 جلدوں کے اندر لکھی ہے. اسی طرح امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ اسلام 50 جلدوں میں، سیر اعلام النبلاء 23 جلدوں میں، تذکرۃ الحفاظ 4 جلدوں کے اندر لکھی. اسی طرح حافظ الحدیث امام سید محمد مرتضیٰ زبیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 100 سے زائد کتب لکھی جن میں مشہور و معروف تاج العروض جو ہے یہ 40 جلدوں کے اندر لکھی گئی ہے. اسی طرح معروف محدث فرات بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا تو ان کے گھر سے 18 صندوق کتب سے بھرے ہوئے دستیاب ہوئے. ان کتب میں اکثر ان کی اپنی لکھی ہوئی کتابیں تھیں. اور کتب شام حضرت امام عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 250 سے زائد کتب تحریر کی ہے. اسی طرح مفتی الثقلین امام اصول و فروع شمس الدین ابن کمال پاشا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 300 سے زائد کتب لکھی جن میں مشہور کتاب مجموعہ رسائل ابن کمال پاشا. محدث شہیر حافظ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 50 کتب تحریر کی جن میں مشہور و معروف حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء ہے. اور اسی طرح سلطان الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتب کی تعداد 72 ہے. حالانکہ آپ مدرس بھی تھے اور آپ تبلیغ بھی فرمایا کرتے تھے. اسی طرح امام عاشقہ محقق کے دوران سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے مختلف عنوانات پر کم و بیش 1000 کتابیں لکھی ہیں. اسی طرح محدث بہاولپوری مفتی فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتب و رسائل کی تعداد کم و بیش 3000 سے زائد ہے. آپ کی کتب کی فہرست پر ایک مستقل رسالہ بھی ہے بنام علم کے موتی جو مارکیٹ کے اندر دستیاب ہے. اور اسی طرح میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری تعالی اللہ عمرہ کی کتب و رسائل کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 150 ہے. یہ تو وہ کتب ہے ناظرین جن کا تذکرہ کہیں نہ کہیں ملتا ہے. یہاں بغداد کا المناک سانحہ بھلایا نہیں جا سکتا کہ تاتاریوں نے جب بغداد میں عظیم طوفان برپا کیا، علماء کا قتل عام کیا اور بغداد کی لائبریریاں جلا کر ان کی راکھ دریائے دجلہ کے سپرد کر دی تو 3 دن تک اس راکھ سے اس دریا کا پانی سیاہ ہو کر بہتا رہا. اس فتنے
لکھنے میں کئی ہزار یا لاکھوں کتب جن کی تعداد کا علم آج تک نہ ہو سکا ضائع کر دی گئی۔ یہ سب باتیں بتانے کا مقصد ناظرین یہ ہے کہ ہمارے اسلاف کا تحریر سے کتنا لگاؤ تھا، جبکہ آج کل ہمارے طلباء کے اذہان خط و کتابت سے بالکل ہٹ گئے ہیں۔ ایسے طلباء سے عرض ہے کہ اپنے مقاصد میں تحریر و کتابت کو بھی شامل کریں اور اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلیں، اور تحریر کا میدان ہو یا تقریر کا جنون ہو، بہر صورت صحیح العقیدہ محققین علماء کرام کی کتب پڑھنے اور ان کی تقاریر سننے کا اپنا ذہن بنائیے۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریر لکھنے کی طرف بھی قدم بڑھائیے، چاہے کسی ایک کتاب پر یا کسی ایک موضوع پر۔ اس سے آپ کی صلاحیتوں میں کئی گنا اضافہ ہوگا۔ شرف ملت حضرت علامہ مولانا عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تذکرہ اکابر اہل سنت میں لکھتے ہیں کہ محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ طلباء سے مخاطب ہو کر فرمایا کرتے تھے، مولانا درسی کتب پر حواشی لکھنے کی طرف توجہ ضرور دیجئے، کچھ نہیں تو ہر روز ایک دو سطریں لکھ لیا کریں، انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مکمل کتاب بن جائے گی۔